نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو بھی ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، نماز کی پابندی کرنے کی سعادت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ ایک حاجی کو دیکھا گیا کہ جو دوران حج مختلف اذکار کے بجائے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کوئی اور ورد نہیں کرتے، کوئی اور دعا نہیں پڑھتے، صرف درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہو؟ اس نے اپنا مشکل کا ایک ماجرا بیان کیا اور کہا کہ جب میں سفر پر نکلا تو میرے ساتھ میرے والد گرامی بھی تھے۔ اچانک ان کی موت ہو گئی اور یہ صدمہ مجھ پر بڑا بھاری تھا، لیکن موت کے بعد ایک اور صدمہ یہ پڑا کہ ان کا چہرہ کالا سیاہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر ان پر چادر ڈال دی اور بڑی افسردگی کے ساتھ بڑی پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک شخص کا میں نے جلوہ دیکھا اور اس نے آنے کے بعد ایسا کرم کیا کہ جو میرے والد گرامی جن کا انتقال ہو چکا تھا، چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ چہرہ پہلے کی طرح اپنی پرانی حالت پر آ گیا، اچھا ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آ کر میری بگڑی بنانے پر، میری مشکل کا مداوع کرنے پر میں نے پوچھا کہ اللہ آپ کو برکت دے، آپ ہیں کون کہ جس نے اس مشکل کے عالم میں میری دستگیری کی ہے، میری مدد کی ہے؟ تو جواب ملا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کرم کے حقدار کیسے ہوئے؟ میرے والد گرامی پر یہ کرم کیوں کر ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے والد مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے، اس درود کی برکت یہ ہے کہ آج ان پر یہ کرم ہو رہا ہے۔ اس حاجی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھنے والے پر یہ اکرام، یہ انعام دیکھ کر میں بھی اپنے سارے سفر کے دوران درود و سلام ہی اپنے لبوں پر سجائے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آئیے سماعت کرتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے۔
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، اور ضرور انہیں گاڑھا عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ۔ سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے۔ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج قرآن مجید کی آیات بینات میں ہم نے رب العالمین جل وعلا کے کرم کا بیان سنا، اور یہ بھی سنا کہ رب العالمین اپنی نشانیاں بندوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات پر غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت ہمیں اپنے ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، اسی نے بندے کو زندگی دی ہے، اور زندگی کس لیے دی ہے؟ تاکہ بندے کی جانچ ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ تمہارا عمل کس کا اچھا ہے تم میں سے، اس کی جانچ ہونی ہے۔ ہمیں مختلف زندگی کے فریزز سے گزارا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ خوشیاں آتی ہیں، کبھی خوشیاں کم ہوتی ہیں، اور غم کی کیفیات جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، کبھی دکھ ڈیرا لگا لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات بندے کو جھکا دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے بندہ اپنے رب کا کتنا فرما بردار رہتا ہے، کیسے اس پر، اس کی دین پر، اس کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے، مشکلات پر کس طرح صبر کر کے اپنے رب سے درجات رفیع حاصل کرتا ہے، بلند درجے تک پہنچ پاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، اور یہاں جیسا عمل ہوگا بروز قیامت انشاءاللہ ویسی ہی جزا رب العالمین عطا فرمائے گا، اور اس کا رحم یہ ہے، اس کا کرم یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، عطائیں فرمانے والا ہے۔ بندہ خوشحالی کے دنوں کا انتظار بھی کر رہا ہو تو یہ بھی اللہ رب العالمین عبادت میں شمار فرماتا ہے، کہ یہ بات بھی عبادت کے طور پر لکھی جاتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اچھی امید لگائے ہوئے ہے۔ بہرحال مشکلات زندگی میں آتی ہیں اور بندے کو صبر ہی کا دامن تھامنا ہوتا ہے، صبر کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اور صبر، یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ وہ مقدس ہستیاں کہ جو
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت با اثر سے فیض یاب ہوئیں، انہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت براہ راست میسر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان مصیبت کے ماروں سے جو حالات کی چکی میں پس رہے ہیں، مال و دولت ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ظاہری حال تھا، اور مالدار جو تھے وہ افراد انہیں دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اگر آپ انہیں اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھائیں گے تو ہم آپ کے پاس آ کر نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہ رحمت ان غریبوں سے پھیرنی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ غربت ہے تو کیا، لیکن مصائب و آلام میں آپ کے ساتھ رہنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان پر نگاہ رحمت رکھیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت حاصل کیا کرتے تھے، مشکلات پر صبر کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اتنے قریبی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اتنے مقبول ہیں۔ آج ہم کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنی ہی تہجد پڑھ لیں، جو کچھ کر لیں، عبادات سے بھرپور زندگی گزاریں، لیکن ساری زندگی کی عبادات مل ملا کر بھی، بلکہ صرف ہماری کیا سارے اولیاء ہی کی عبادات اگرچہ کیوں نہ ملا لی جائے، لیکن پھر بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مرتبہ ہے۔ ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا کرتے تھے اور اس پر صبر بھی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ کریم انعام کیسے عطا فرماتا تھا، انشاءاللہ آج اس کا بیان بھی سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ صبر و استقلال ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں بھی یہ ذہن مل جائے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوں، شکوہ شکایت سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو بہت ساری ڈائمنشنز زیر بحث لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور جو کہیں جو سنیں اسے اچھا بھی کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بلا تاخیر انشاءاللہ عز و جل وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور ایک کلام شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا مجھ
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے یاد آتی ہے
زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کہ اس گلی سے دور رہ کر کیا جیئیں ہم کیا مریں، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، مر کے جیتے ہیں ارے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جیت کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اور صحرا ساری مخلوق کا، ارے ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، کہ تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، ساری مخلوق کا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یا رسول اللہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، کون
سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر جبی رہ گئی آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا سنجیدہ اور بڑا بہترین کلام مدینہ منورہ کی یاد کے حوالے سے ماشاءاللہ وقار بھائی نے شامل کیا۔ اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اور صبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں یقیناً صبر کا عنصر بڑے نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس طرف جانے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ صبر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، مطلب کن کن چیزوں پر صبر کیا جا سکتا ہے، صرف مصیبت پر ہی ہوگا یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر صبر ہونا چاہیے؟ خرم بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے یہ پہلے اس کی تعریف ہم جان لیتے ہیں۔ صبر کا جو لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور باز رہنے کے معنی میں آتا ہے یہ لغوی طور پر، اور اصطلاحاً جو صبر ہے وہ اپنے نفس کو اس چیز پر روکنا کہ جس کا تقاضا، جس پر رکنے کا تقاضا عقل بھی کرتی ہو اور شریعت مطہرہ کا بھی وہی تقاضا ہو، تو اس چیز پر روکنا یہ صبر ہے۔ صبر ہے نا بنیادی طور پر، ویسے تو کئی اقسام اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا صبر ہے بدنی، یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے جی۔ ایک صبر جائز بھی ہوتا ہے اور ایک صبر ناجائز بھی ہوتا ہے، تو وہ ہے بدنی صبر، یعنی انسان کے جسم پر جو تکلیفیں مشقتیں پہنچتی ہیں اس کے اوپر انسان اپنے نفس کو باز رکھے، تحمل کا مظاہرہ کرے، یہ ایک صبر ہے، بدنی صبر۔ لیکن یہ اچھا بھی اور برا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی
گھر کے جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے اہل خانہ کے ساتھ مثال کے طور پر جسے کسی کے یعنی یہ محارم کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے یا برائی کا ارتکاب کر رہا ہو اور یہ اسے دیکھ کر روکے نہیں، روکنے کی قدرت کے باوجود روکے نہیں بلکہ صبر کر لے، دل کے اندر بات رکھ لے، تو یہ صبر محمود نہیں ہے، یہ بلکہ ناجائز پسندیدہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ لیکن جو وہ سب اس کی وہ صورت کہ اگر کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اس پر اپنے نفس کو روکا ہوا ہے اور بے صبری والے کلمات نہیں کہتا، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس کو تکلیف نہیں پہنچی، تو یہ جو ہے یہ صبر محمود ہے اور اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں اور اس کی تعریف قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرا صبر ہے خواہشات پر، خواہشات کے تقاضوں پر اپنے نفس کو ان کے تقاضوں سے روکنا، یعنی خواہشات سے بندہ روکے، جس چیز کا دل کر رہا ہے لیکن شریعت منع کرتی ہے روک لے۔ اسی طریقے سے کچھ چھوڑنے کا دل کر رہا ہے اور شریعت منع کرتی ہے نہ چھوڑو، اس کو اپنائے رکھو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جو ہے خواہشات یا اس کے تقاضے جو ہیں اس سے خود کو اپنے نفس کو باز رکھنا، یہ صبر کی وہ قسم ہے جس کے اندر بھلا ہی بھلا ہے، اس کے اندر تعریف ہی تعریف ہے۔ صبر ہمارے ایمان کا ایک ایسا لازمی سا حصہ ہے، جیسا کہ ابھی موضوع ہے ہمارا صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر آپ سیرت کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ صبر کے واقعات پر مشتمل ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان تو معیار ہے ہمارے لیے۔ صبر در حقیقت ایمان کی جانچ ایک پیمانہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کھرے اور کھوٹے کا امتحان لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون ایمان میں کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے۔ اور صبر کے بارے میں قرآن کریم کی آیات بھی بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، قرآن کریم میں جگہ بجگہ اس کی تعریف فرمائی ہے اور احادیث میں بھی اس کے بہت سارے فضائل مل جائیں گے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان کے تعلق سے صبر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ کس کے جو کام ہیں وہ اچھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں فرما دیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس کے ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس میں فرمایا اس کے ترجمے کا حاصل ہے کہ جو پہلے والے تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، تو کھرے اور کھوٹے کو اس امت کے اندر بھی صبر کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ اور بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان تو وہ ہے کہ جس کو ہمارے لیے معیار فرما دیا، اور صبر جو ہے وہ پیمانہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کیرٹ ہے ایک طرح سے، جس طرح سونے کو ہم کھرے اور کھوٹے کو اگر اس کا دیکھنا چاہیں کہ یہ سونا کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے تو اس کو کیرٹ میں ناپتے ہیں، جتنا کیرٹ زیادہ ہوگا اتنا سونا خالص، اگر 24 کیرٹ ہے تو سمجھو 100% خالص سونا، اس سے کم کیرٹ ہے تو سونا اتنا ہی کم۔ ایسے ہی صبر کا معاملہ ہے کہ صبر کا مادہ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ ایمان کے اندر سچا اور کھرا ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر کا ایسا عظیم پیکر نظر آتے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک مرتبہ پیٹھ کی طرف نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ سفید نشان پڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو بتایا انہوں نے کہ جب میں ایمان لایا تو ایمان لانے کی پاداش میں مجھے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور میری پیٹھ کی پگھلتی چربی ان کوئلوں کو بجھا دیا کرتی تھی۔ تو حضرت خباب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور اپنے درد کا فسانہ سنا کر کہنے لگے آقا ہم پر جو مصائب و آلام گزرے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے ہماری مدد فرمائے، تو ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ایسی آزمائشیں پہنچی کہ ان میں کسی کے لیے گڑھا کھودا جاتا، آدھا اس کے اندر ڈالا جاتا اور پھر ان کے سروں پر آرا رکھ کر چیر دیا جاتا، ان کے دو حصے کر دیے جاتے، ان میں سے کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے کھالوں کو، ان کے گوشت کو، ان کی ہڈیوں تک کو کھینچ کر نکال لیا جاتا۔ تو ایسی ایسی آزمائشیں بھی ان کو ان کے ایمان سے ڈگمگا نہ سکی، ان کے ایمان کو لے نہ سکی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اسلام کے بارے میں فرمایا یہ ضرور اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا، ضرور اللہ پاک اس دین کو پورا فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ تم جلدی کرتے ہو۔ اللہ اکبر! اتنی آزمائشیں اور اتنی تکالیف پر صبر کرنے کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے مزید صبر کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام آج اس بات سے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے خرم بھائی کہ ہم کسی کو اپنا درد کا فسانہ سناتے ہیں اور وہ ہمیں اس سے بڑے درد والے کی کہانی سنا دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یار آپ کو تو بس یہ مسئلہ ہے نا، اس سے بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں،
تو ہم بولتے ہیں یار مجھے کہانی مت سناؤ، میرے غم کا جو ہے نا وہ مداوع کرو، میرا غم دور کرنے کی کوشش کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑو، وہ کس کا کیا قصہ ہے، کس کی کیا کہانی ہے، وہ رہنے دو۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا یہ انداز اختیار فرمایا، اور بندہ تھوڑا اپنا موڈ بھی بنائے نا صبر پر آنے کا، اس کو دھیان ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے پیسہ، تو وہ کہے گا کہ مجھے اور کوئی بات نہ کہو، میرے ہاتھ میں پیسہ تھما دو۔ اسے چاہیے کہ میری جاب لگ جائے، وہ کہے گا مجھے کوئی اور بات نہ کہو کہ بھائی محنت کرو، یوں کر لو، وہ کر لو، مجھے کہانیاں نہیں سناؤ، مجھے سیدھی جاب بتا دو، اور مجھے کہو کہ کل سے آپ نے کام پر آنا ہے۔ یہ والا انداز جو ہے یہ تقریباً بے صبری سے ہی ملتا جلتا ہے، اور اگر اس کا مزید آپریشن کریں تو نہ جانے نتیجہ حرص و لالچ پر کہیں جا کر ختم نہ ہوتا۔ بندہ دیکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم پر مصیبت آئی ہے، ٹھیک ہے، پریشان ہو، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی بھی اور لوگوں پر آئی ہے۔ جب بندہ پہلے ہی اپنے غم کے مداوے کے لیے آیا ہے نا، اور اس کو بتایا جائے کہ آپ اکیلے پریشان نہیں ہو، اور لوگ بھی بہت پریشان رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص رہے، استقامت والے رہے، انہوں نے صبر کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس کا مقصود نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے نا، جب وہ یہ جملہ سنتا ہے نا کہ بندوں پر مشکل آئی تھی، تکلیف آئی تھی، انہوں نے صبر کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو بندے کو پھر اپنی مصیبت پر قرار آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا صبر کیا تھا تو اللہ راضی ہو گیا تھا۔ مصیبت دیکھ کر جب بندہ اپنے سے بڑے کسی مصیبت والے کو دیکھتا ہے نا تو خود انسان کو ڈھارس ملتی، چلے میں اس سے تھوڑی کم مصیبت میں ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ اور ہونا چاہیے، اگر طبیعت ایسی نہیں ہے تو اپنی طبیعت کو بندہ ایسا بنائے، نہیں بنائے گا تو صرف واویلا کرنے سے، ہائے دہائے کرنے سے، اور شکوہ و شکایت کرنے سے، اس سے کبھی بھی مصیبت کم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مصیبت زدہ افراد کی اپنے سے زیادہ جن پر مصیبت پڑی ان کی بات سنی جائے، ان پر غور کیا جائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تو تمہارے ساتھ ابھی یہ معاملہ نہیں ہوا، تو پھر بندہ اپنے آپ کو ذرا دیکھے کہ ہاں اس طرح بھی تو آزمایا جا سکتا تھا۔ پھر بندے کا صبر کے بجائے نا راشد بھائی شکر کی طرف ذہن جائے گا کہ شکر ہے اتنی بڑی آزمائش مجھ پر نہیں آئی جتنی مجھ سے پہلوں پر آئی تھی۔ بالکل ایسا ہی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن مجید صبر کے فضائل و فوائد کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اگر اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا جو ایک معنی بیان کیا گیا، ہمارے خرم بھائی نے بھی اس کو بیان کیا کہ رکنا، نفسانی خواہشات سے رک جانا، اور ہر ایسی چیز سے رک جانا کہ جس سے رکنے کا تقاضا عقل بھی کرتی ہے اور شریعت بھی کرتی ہے۔ اب انسان جب ایسی چیزوں سے رکتا ہے تو گویا اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ اچھا، اب عبادت کی ادائیگی ہو تو اس میں بھی نفس جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا، انسان اس سے بھی صبر کرتے ہوئے عبادت کی ادائیگی کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صبر کے فضائل و جو برکات ہیں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 153 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ صبر سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور اسی طرح گناہوں سے رکنے میں اپنے آپ کو انسان اس پر استقامت اختیار کرے، عبادت کی ادائیگی میں اور گناہوں سے رکنے میں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ان چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر سمرقندی میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پر صبر کرنے والوں کے ساتھ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے، ان کی رحمت، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر خالد بھائی آپ دیکھیے، دنیا کے اندر آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس پر اجر و ثواب جو ملتا ہے اس کی ایک لمٹ بیان کی گئی ہے، ایک اس کا بیان کیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ درجات ہیں، آپ فلاں نیکی کریں گے اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن صبر ایک ایسی نیکی ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بے حساب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ رب جانتا ہے کہ اس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر و ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، وہ وزن کر کے دیا جاتا ہے، وزن کر کے اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن فرمایا صرف صبر کرنے والے ایک ایسے ہیں کہ ان کو اجر و ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ رب جانتا ہے کہ اللہ ان کو کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پھر صبر کرنے والے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر رب تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی درودیں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والے وہ افراد ہیں، قرآن پاک کی آیات کا خلاصہ ہے کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جن کو آزمایا جاتا ہے اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو دنیا میں بھی یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا تو مخلوق ان کے اجر و ثواب کو دیکھ کر رش کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو قیامت والے دن اجر و ثواب دیا جائے گا، ان کے مراتب کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور اس پر ہم صبر کرتے تو ہمیں یہ اجر و ثواب ملتا۔ تو اس لیے جب انسان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، ذہنی ٹینشن ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کی دعا بھی کرے، استقامت کی دعا بھی کرے کہ یا اللہ پاک مجھے دین پر استقامت دے، ناشکری سے بچا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خالد بھائی آتا ہے کہ ان کا بیٹا بہت بیمار ہوا، تو آپ کی کیفیت بہت عجیب سی ہو گئی۔ لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید بیٹے کو اگر کچھ ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ لیکن جب بیٹے کا انتقال ہوا، جنازہ قبرستان کی طرف جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش باش، یعنی خوش باش کا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر کوئی بے چینی، کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں تھی۔ اب کسی نے عرض کی حضور پہلے تو آپ کی کیفیت بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بہت اضطراب آپ کی طبیعت میں تھا، اب اضطراب کوئی نہیں۔ فرمایا کہ پہلے جو معاملہ تھا نا وہ بیٹے کی محبت اور شفقت کی وجہ سے تھا، اب چونکہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جب اللہ اس پر راضی ہے، اللہ نے اس کو موت دی ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ جب کیفیت یہ خالد بھائی بن جائے نا تو پھر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں بھی مصیبتوں آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی زبردست اور بڑی عمدہ باتیں راشد بھائی آپ نے ارشاد فرمائے۔ اور قرآن مجید بندہ پڑھے تو یہ خود ایک ایسی زبردست موٹیویشن ہے کہ قرآن بندہ پڑھتا چلا جائے تو اس کی کمر اگر جھکی ہو نا تو سیدھی ہوتی چلی جائے کہ یہ میرے لیے تو ہے، میری جو حالت ہے مجھے ہی تو قرآن رہنمائی فرما رہا ہے کہ میں ایسے بے آسرا نہیں ہوں، بے یار و مددگار نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، میرے حالات کو بہتر کرے گا۔ پہلے بھی تو لوگوں پر کتنی مصیبتیں آئیں، اللہ کریم نے ان پر کرم ہی فرمایا، ان کے لیے حالات کو بہتر ہی کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر جب یہ معاملہ ہوا کہ سخت سردی تھی، مسلمانوں کو بھوک تھی، پریشانی تھی اور بڑے اضطرابی حالت میں تھے، اس وقت چند صحابہ کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور بیان کرتے کہ یا رسول اللہ جو حالات ہیں یہ برداشت سے یا ہماری یوں سمجھے کہ جو کیپیسٹی ہے اس سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے۔ اب دیکھیں کہ بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور یہاں جان کی بازی لگائے نکلا ہوا ہے،
تو اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو مجھ پر احسان ہی ہونا چاہیے، اب تو مجھ پر فضل ہی ہونا چاہیے، اب تو میرے لیے جنت کے رحمت کے دروازے کھلنے چاہیے، اور واقعی کھلے ہوتے ہیں۔ بندہ اس کو کہاں پہچانے گا؟ اللہ تبارک و تعالی بندے پر کیسے کیسے رحمت فرماتا ہے، کیسے کیسے کرم فرماتا ہے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یوں حاضریاں ہونے لگیں تو ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ مصیبتیں ابھی نہیں آئیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی؟ تم سے پہلوں پر کیا آئی تھی؟ فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ حالانکہ پچھلے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے تھے اور دین کے لیے کام کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، حتیٰ کہ رسول اور جو ایمان والے تھے وہ جب بالکل زمین سے یوں سمجھے کہ آسرا ختم ہوا تو پھر عرشوں کے مالک کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے متى نصر اللہ۔ ایمان والے اور جس رسول پر وہ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ پھر وہ مدد پہنچتی ہے تو بندوں کو آرام دے دیتی ہے، راحت دے دیتی ہے، بندہ بھی تو تھوڑا سا جمع رہنے کی کوشش کرے۔ میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں، پھر کیونکہ موضوع کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی منزل کو پانے والے ہوتے ہیں، کھدائی کر کر وہاں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں جہاں پانی نکلنا ہی ہے اب زمین سے، لیکن تھوڑی سی اور مشقت اٹھانے کے بجائے ہم ہتھیار رکھ دیتے ہیں، اب کھدائی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بس اب بہت ہو گیا، اتنے فٹ تو ہو گیا۔ کوئی کوہ کن پہاڑ میں کھدائی کرنے والا، پہاڑ کو کھودنے والا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ خزانے کی تلاش میں کسی غار کا اس کو پتہ چلتا ہے، پہاڑ میں سوراخ کرنا شروع کرتا ہے اور جناب وہ جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے۔ بہت محنت کرنے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گیا اور واپس آ گیا۔ کچھ ٹائم بعد کوئی دوسرا بندہ جب وہاں سے گزر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں لگتا ہے کوئی غار ہے، کوئی پہلے گیا ہے، میں بھی تو در جا کے دیکھوں کہ ہے کیا۔ اب یہ سیدھا ہی اندر غار میں داخل ہو گیا، پہلے سے سب کچھ کھدا پڑا ہے، اب یہ پہنچ چکا اور اس نے دیکھا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ کر لوں، اتنا کسی نے کھودا ہے تو کچھ لے کر ہی گیا ہوگا، تھوڑا سا میں بھی کر لوں۔ حالانکہ اس سے پہلے والا جو ہے وہ صرف محنت کر کے چلا گیا، جب اس کو پھل ملنے کا ٹائم آیا تھا اس وقت وہ اپنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس نے تھوڑی سی محنت کی ہے، وہ ذرا سی ایک جھری رہ گئی تھی، ایک چھوٹی سی چٹان رہ گئی تھی، اس نئے آنے والے نے تھوڑی سی محنت کر کے اس چٹان کو توڑا ہے تو بہت سارا خزانہ اس کا منتظر ہے۔ ہم جس وقت خزانہ ملنا ہوتا ہے، جس وقت انعام ہونا ہوتا ہے، اگر ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ ہم اس وقت بھاگنے کے عادی ہیں تو پھر ذرا غور کر لیں۔ لوگوں کو آپ دیکھیے کہ عجیب و غریب کی طبیعت ہوتی ہے، وہ جو ہے نا تھوڑا سا صبر عبادات پر بھی بندہ کرے، عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کو استقامت کے ساتھ اس پر لگا رہے، یہ عبادت پر صبر کہلاتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے اور اس کے ایک ایک رکن پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، لیکن ایک کام یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرے مولا میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے، سارا اہتمام کرتا ہے، دعا کا وقت ہوتا ہے تو وہ کپڑے جھاڑ کر مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سمجھایا جاتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو، اب تو آپ نے ایفرٹ کر لی تھی، جو کام تھا آپ کا، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی کہ پورے مہینے آپ نے یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ کسی سے کو اپوائنٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ پورے مہینے آپ کی یہ جاب ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے، وہ کر رہا ہے، پورا مہینہ کیا، اور اس کے بعد جب سیلری کا دن آیا نا تو وہ کام چھوڑ کر چلا جائے، وہ کہے نہیں میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے نہیں کرنا، اسے کون عقل بند کہے گا؟ صبر شروع کیا جاتا ہے لیکن اس کا اختتام بسا اوقات اچھا نہیں ہوتا، اور
उजलत पसंदी, जल्दी, शिकवा शिकायत की तरफ बंदा आ ही जाता है, नतीजा ये होता है कि उसका पिछला सारा सफ़र बेकार हो जाता है। तो अपने सफ़र की कदर, अपनी कुर्बानियों की कदर बंदे को खुद भी करनी चाहिए। जब ये खुद अपनी कुर्बानियों की कदर करेगा तो दूसरे भी इसका एहसास करेंगे। जब इसे ही अपनी कुर्बानियों का कोई एहसास नहीं है तो इसकी तरफ मोहब्बत की नज़र से भी नहीं देखा जाएगा। सहाबे कराम अलैहिम रिदवान सब्र करने वाले, सब्र की एक दूसरे को तलकीन करने वाले। सूरह असर में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम खाई, और इसमें जो अक़वाल हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक ज़ीशान, एक अज़मत वाली कसम जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मज़मून को बयान फरमाया है वो मज़मून ये है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान ये ज़रूर खसारे में है। सारे ही इंसानों के बारे में बात हो गई कि इंसान तो खसारे में है, लेकिन खसारे से, नुकसान से बचने वाला कौन होगा? इरशाद हुआ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग खसारे से बचेंगे जो ईमान ले आए और अमिलुस्सालिहात, नेकियां करने वाले हुए, नेक अमाल करने वाले हुए। फिर इनमें भी ईमान लाने और नेक अमाल करने के बाद मजीद अपने आप को, अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने वाले, अपनी सलाहियतों को अच्छा करने वाले और उम्दा औसाफ इख्तियार करने वाले। इरशाद हुआ, वतवासौ बिल हक, आपस में एक दूसरे को हक की तलकीन करने वाले। वतवासौ बिस सब्र, और आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले। फरमाया ये वो लोग हैं जो नुकसान से बचा लिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो अफराद हैं वो नुकसान में हैं, तो फिर ऐसे नुकसान में बेचारे रहते हैं कि हकीकी कामयाबी उनकी ज़िंदगी से ऐसा लगता है कि शायद रूठ कर चली गई है। शायद ऐसा लगता है कि अब ये किसी काम की तरफ आएंगे नहीं, अपने आप को अकेला कर लेते हैं, तन्हा कर लेते हैं। हम तन्हा क्यों करें, क्यों रहें तन्हा? हमें तो चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और जिन्हें इस उम्मत का रहनुमा बनाया गया है, उनसे ज़रा मेल मिलाप को बढ़ा लें, उनसे मेल जोल को बढ़ा लें। वो कुरान और सुन्नत के जानने वाले हैं, वो उलमा हैं जो आज हमारी दीनी अहकाम के मुताबिक तरबियत करते हैं। उनके साथ अगर हमारा ताल्लुक बंधा रहेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। कज़ावी शाह, मैं चाहूँगा इस बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा कुरान करीम की इस आयत पर कैसा अमल करने वाले थे, जहाँ फरमाया जा रहा है कि नुकसान से बचने वाले वो हैं जो एक दूसरे को हक की तलकीन करने वाले हैं और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, जो सब्र के मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू चल रही है, देखें सब्र जो है ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी सब्र का दामन हाथ में थामे रखा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जी, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि तबलीग दीन इतने जो है 950 साल तबलीग दीन की, लेकिन मसाइब, परेशानियां, तकलीफ़ें आईं, सब्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें तो आपकी ज़िंदगी में सब्र का पहलू है। ठीक है, आपको आग में डाला गया, सब्र है। अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला वो जब मौका है, सब्र। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखें तो सब्र। अब आगे आ जाएं, इन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सब्र अपनी जगह पर है, लेकिन नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मसाइब व आलाम आए और उन पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। अच्छा, ये आका अलैहिस्सलाम की जो मुबारक ज़ात है वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के सामने है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को देखें, उमर फ़ारूक आज़म को देखें, सैयदना उस्मान गनी को देखें, सैयदना मौला अली करम अल्लाह तआला वजह करीम को देखें, अशरा मुबश्शरा को देखें, दीगर सहाबा किराम को देखें, तो इनकी ज़िंदगियों में बड़ा नुमायाँ पहलू जो है ना वो सब्र का है। तो ये सब्र को अपनाया करते थे और एक दूसरे को हक बात की तलकीन भी करते थे और सब्र की तलकीन भी किया करते थे। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि पहले तो आप रज़ी अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा फरमान है। आप रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी सब्र के साथ पाई है। वाह वाह वाह। यानी ज़िंदगी का बेहतरीन जो
فرمایا کہ صبر کے ساتھ ہم نے جو ہے نا زندگی گزاری ہے، یہ بہترین زندگی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو جو ہے ایک مکتوب روانہ کیا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کو مکتوب لکھا اور اس میں آپ نے صبر کے متعلق جو ہے وہ نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں کہ جان لو کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے افضل ہوتا ہے۔ اب وہ کیا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مصیبتوں میں صبر کرنا اچھا ہے، یعنی پہلی قسم بیان فرمائے کہ مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کرنا یہ اچھا ہے۔ اب اس سے اچھا کیا ہے، اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، نصیحت جو فرمائی، لکھا کہ لیکن اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں میں صبر کرنا، یعنی ان سے رک جانا، اس سے بھی افضل ہے۔ صبر کی تلقین کریں گے تو قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست گفتگو شاہ صاحب نے دی، اللہ کریم برکت دے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ کامل ایمان والوں کے مبارک اوصاف میں سے، یعنی اچھے اخلاق کا ایک زبردست اظہار ہے کہ اگر آپ کسی کو حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ غلطی پر ہے اور لگا ہوا ہے کہ مطلب میں ظلم ہی کر جاؤں، جبر ہی کر جاؤں، میں طاقتور ہوں، لیکن اس وقت بھی اس کو یہ تلقین کرنا کہ یار ابھی آپ یہ جو اب آپ کرنے لگے ہو نا، اب یہ زیادتی، اب بس کرو نا یار، جو ہونا تھا ہو گیا، یوں سمجھانا یہ بسا اوقات بہت فائدہ دیتا ہے اور بہت بڑی بڑی جنگوں سے روک دیتا ہے۔ خاندانی دشمنیاں آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ کسی ایک چھوٹی سی بات پر، جو بات ہو گئی اس کا بدلہ بھی ہو گیا، اور کبھی کبھار وہ بدلے کی جگہ قرضہ بھی دے چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک انتقام کی آگ ہے نا، وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بھی رہ گیا، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، ابھی تو دیکھنا، ابھی تو اس کے سامنے آیا تھا نا، اب اس کو ذرا قانونی نوٹس بھجواتا ہوں، ابھی یوں کرتا ہوں، ابھی یوں کرتا ہوں۔ خاتون سے لڑ کر، بیوی سے لڑ کر اس کو بیچاری کو مائکے بھیج دیا۔ یہ اذیت کم ہے کہ اب کہتے ہیں اب دیکھنا، اب ذرا قانونی نوٹس پہ کھیل کھیلتا ہوں اس کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائی، تھوڑا سا عقل و شعور کا دامن ہاتھ میں لیجئے، اور اگر آپ قانونی نوٹس دے سکتے ہیں تو 4 قانونی نوٹس کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن چاہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اس سارے کیس میں بندہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ کیا آپس میں مل جل کر یہاں معاملہ حل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا بڑوں سے گفتگو کر کے، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر مسئلے کی حل کی طرف نہیں آیا جا سکتا؟ جو حل ہونے والے مسائل ہیں کوشش کیجئے کہ اسے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کر لیں، بات چیت سے بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ جی یہ عرض یہ کرنی تھی کہ یہ صبر جو ہے نا، ہماری یہ معاشرے کی بھی ضرورت ہے اور ہماری نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ اگر اپنی انفرادی طور پر دیکھیں، ایک بے صبر انسان، بے صبر جو رویہ ہے، یہ ہمیں نفسیاتی طور پہ بھی مسائل میں ہمیں ڈال دیتا ہے۔ صحیح۔ انسان کے اندر ڈپریشن، بے خوابی اور اس طرح کی جو نفسیاتی امراض ہے، اس کا سبب یہ بے صبری بھی ہوتی ہے۔ ایک انسان جس کے اندر تحمل ہے، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کا اس کے پاس ملکہ ہے، تو وہ شخص ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے مصائب و آلام کو مسکرا کے گزار لیتا ہے، بڑے بڑے مصائب سے گزر جاتا ہے۔ لیکن جس کے اندر صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے، ٹینشن، بار بار اسی چیز کو سوچتا رہے گا، بار بار اسی چیز کے بارے میں فکر کرتا رہے گا، بولتا رہے گا، تو بسا اوقات اس کی یہ کیفیت اس کو کئی نفسیاتی امراض میں مبتلا کر دے گی۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بھی یہ ہماری ایسی ضرورت ہے کہ ہمارے اب کتنے جرائم ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا تعلق ہے نا اس کا بے صبری کا بھی ہے، کہ انسان اگر صبر کر جاتا، تھوڑی دیر لیتا، تو صبر کی وجہ سے، یہ تھوڑی دیر تحمل رکھنے کی وجہ سے، وہ بے صبری کی جو آفت ہے نا، یہ جو جس جرم میں وہ گرفتار ہو گیا، جس جرم میں وہ پھنس گیا، اس سے وہ بچ سکتا تھا۔ اسی طریقے سے گھروں کو باندھے رکھنے میں، ہمارے گھروں کو، ہماری جو جس طرح کی ہم عام طور پر زندگی جیتے ہیں، وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر صبر کا عنصر نکال دیجئے، وہ گھر ایک میدان جنگ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاں پر پارٹنر جو دو کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے،
وہ بھی دیکھیں بسا اوقات کاروبار ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اس بے صبری کی وجہ سے بہت سے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور ایک کے بجائے دونوں ہی اس کاروبار کو دونوں ہی کاروباری نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری معاشی ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں بہت ساری مشکلوں سے نکالنے والی چیز ہے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ صبر کا مادہ نہیں ہوتا، یہ صبر کا مادہ کیسے بڑھ سکتا ہے، یہ انشاءاللہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، لیکن ابھی پہلے کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی کال دیجیے۔ میری عرض یہ ہے کہ آج فی زمانہ بازار میں ہو یا دفاتر میں ہو تو بعض اس طرح ہوتا ہے کہ ناجائز طور پر لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور کوئی صبر کیے جا رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے اسے تنگ کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تنگ کیا جا رہا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد ایک محاورہ تو ہے، لیکن جب بندہ تنگ ہو جاتا ہے نا واقعی تو پھر وہ اپنے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر جوابی کارروائی کی طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر یعنی اب نفع نقصان نہیں سوچوں اور صرف جوابی کارروائی کی طرف آؤں، تھوڑا سا یہ سوچ لوں کہ اس کے اثرات پڑ کیا سکتے ہیں، کیا ہوگا اس میں؟ خالد بھائی ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو چھیڑنے میں، کسی کو ستانے میں مزہ اس لیے بھی زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ چھیڑ رہا ہوتا ہے، اس میں تلفظ جو آ رہا ہوتا ہے نا وہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے، وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ سامنے والا چڑھتا ہے تو مزہ آتا ہے، سامنے والے کا نام بگاڑا تو اس کے اوپر اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے بے صبری والا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا بڑھ کر بات کر جاتا ہے، اور یہ ریئیکشن کے لیے یہ جو ریئیکٹ کرتا ہے نا وہ اسی کے دیکھنے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر بندہ وہ ریئیکٹ کرنا چھوڑ جائے، نہیں صبر کر لے تو اللہ نے چاہا تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مطلب ٹیچر تھا، تو اس نے اسٹوڈنٹ نے، شاگرد نے کہا کہ سر میری جو ہے نا فلاں چڑ ہے، یعنی مجھے فلاں الٹے نام سے لوگ پکارتے ہیں، تو اب وہ کوئی الٹے نام سے پکارتا تھا، یہ شروع ہوتا تھا اس کو برا بھلا کہنا، اور بعض دفعہ تو پتھر اٹھایا، چپل اٹھائی، جو ہاتھ میں آیا دے تیرے کی شروع۔ تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا دیتا ہوں، تو یہ تمہاری چڑ ختم ہو جائے گی، تمہارا یہ جو نام بگاڑا جاتا ہے نا تو تمہیں بس چھوڑ دیں گے سارے۔ اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سر بتائیں، اور تم کر نہیں پاؤ گے۔ نہیں سر بتائیں میں کروں گا، نہیں آپ کر نہیں پاؤ گے۔ نہیں بولا سر بتا دیں میں کروں گا۔ تو انہوں نے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو کیا بتایا کہ بیٹا اب جب بھی کوئی آپ کو الٹے نام سے پکارے نا تو آپ نے اس کے اوپر نا کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کرنا، یعنی اس کا جواب نہیں دینا، جوابی کارروائی نہیں کرنی، بالکل صحیح، عام لفظوں میں کہہ لیں کہ صبر کرنا ہے، صحیح، اور آپ نے ایکسٹرا سمائل بھی نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے جیسے بس ہو گیا، میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، کہتا تو کہتے رہو۔ صحیح، تو لیکن ہے بڑا مشکل کام، تم کر نہیں پاؤ گے، دیکھ لو۔ میں بولا سر میں کروں گا۔ تو کتنے دن کرنا ہے؟ بھائی دیکھیں 1 ہفتہ کریں آپ، صحیح، 7 دن کے بعد آپ نے رپورٹ دینی ہے، اس کے بعد پھر آگے کا میں لائے عمل بتاؤں گا آپ کو۔ خالد بھائی وہ بتایا، اب وہ کوئی بھی چھیڑ رہا ہے اس کو، اب وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا، کوئی بھی، اب کتنا چھیڑے جس ریئیکشن کے لیے وہ چھیڑ رہے تھے، جس تلفظ کے لیے وہ چھیڑ رہے تھے، وہ تو مل ہی نہیں رہی۔ 7 دن گزرے، اس کا نام ایسا بھولے لوگ کہ جناب دوبارہ زندگی میں کبھی اس کا نام ہی نہیں لیا۔ تو یہ جو ستایا جاتا ہے، یہ اصل میں یہ جو ستانے والی بات کہنے یہی ہے، چھیڑتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس کو ستایا جا رہا ہے، تو دیکھیں پہلی بات تو کہ اگر واقعی ستایا جا رہا ہے تو وہ صبر کرے، تو وہ ستانا ہی چھوڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بار بار ستایا جا رہا ہے اور اللہ نہ کرے مطلب وہ یہ ظلم والا معاملہ ہو رہا ہے، تو ظالم تو نقصان میں ہی ہے نا، اور مظلوم جو ہے اللہ نے چاہا تو فائدے میں ہی ہے اگر وہ اس کو ان معنوں میں کہ صبر کر لے گا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اگر دیکھیں اس طرح کا تنگ کرنا ہے کہ وہ جا سکتا ہے، اگر تو صبر کر سکتا ہے تو صبر کرے، ورنہ کیا ہے وہی کورٹ میں چلا جائے یا کوئی اس کا یہ والا معاملہ کر سکتا ہے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جو دروازہ بجا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ
بے صبری کر جاتا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ برابری کرنے کی بجائے نا عدل والا معاملہ کرنے کی بجائے یہ جو ہے نا وہ مظلوم ظالم بن جاتا ہے. تو صبر کرنے میں ہی عافیت ہے. تو جتنا یہ صبر کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو اتنا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر ایک پہلو یہ بھی عرض کروں گا خالد بھائی، جس کو یہ لگتا ہے کہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، لوگ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ نظر ثانی کر لینا، خود بھی تو نظر ثانی کر لے. ایسا نہ واقعی کسی کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھا ہے تو مجبوراً لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ، لوگوں کو ظلم ہی کرنا پڑ رہا ہے. ہاں تو بھائی خود ہی آپ بھی تھوڑا نظر ثانی کر لیں. جیسے بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی میری کال نہیں اٹھاتے، جی ان کے کال کرنے کا کیا ہوتا ہے، یہ کال ایسے کرتے ہیں کہ بس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کیس کال ریسیو ہو گئی، السلام علیکم کیا حال ہے، میں ویسے ہی فون کیا، ہاں میں ویسے ہی. ہر بندہ بس ویسے ہی کال کرنے کے لیے تو نہیں، سننے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا. یہ چیز پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو واقعتاً اپنے حالات پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جہاں حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہاں قانونی راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے اگر کریں. اور پہلے تو بہتر یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے سے کوئی بات حل ہو سکتی ہے تو اس کی طرف آیا جائے، یہ بہترین آپشن رہتا ہے. ورنہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا پبلک انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا روب ہوتا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، تو ان تک رسائی حاصل کی جائے، آسانی سے حل جو ہو سکے اسے اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے لیے تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ بھی کرنا چاہیے. کال مزید دیجیے. میرا نام وکاس ہے اور مجھے آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. جڑاوالا سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وقار بھائی کلام سنائے آ میڈا ڈھولا. سبحان اللہ. سلام خالد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، وقار بھائی نے یاد خدا و مصطفیٰ میں جو پنجابی کلام پڑھا تھا لازمی سنا دیں. سونا مدینے والا، ٹھیک ہے جی. اور وہاڑی سے یہ میسج ہے، ٹھیک ہے جی. حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں کلام سننے کی فرمائش ہے، سورۃ طیبہ جانے والوں. جڑاوالا سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے وچھوڑے دے میں صدمے، اس کلام کی فرمائش ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ایک گلے چیدہ، اس کلام کی فرمائش ہے. اور پھول نگر سے میسج ہے مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں، یہ بھی کلام سننے کا کہا جا رہا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کوئی منقبت سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی، کچھ کال مزید دے دیجیے پھر میسیجز لیتے ہیں. کلیم عرض کر رہا ہوں شہر کراچی سے. خالد بھائی صبر بہت اچھی چیز ہے لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ہوتا نہیں ہے، تو صبر کریں کیسے، اس کا کوئی حل تو بتائیں. ہاں جی، اس کو ہم نے ابھی پینڈنگ کیا ہوا ہے، یہ ہم نے ابھی انشاءاللہ خرم بھائی سے پوچھنا ہے کہ یہ مادہ صبر بڑھتا کیسے ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آگے چل کر یہ بات ہونے جا رہی ہے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، اس کلام کی فرمائش ہے. اور ٹوڈے ٹاپک ویری نائس، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حمزہ یاسین بودلہ ہیں اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں آ میڈا ڈھولا. سبحان اللہ. اچھا جی، شہر مکہ میں آتا رہوں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، اس کلام کی فرمائش ہے. قاری عبدالرزاق صاحب ہیں باولپور سے اور وقار بھائی کی آمد ہے ماشاءاللہ جی. یہ کلام سننا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ چہرہ، ٹھیک ہے جی، اس کلام کی فرمائش ہے میٹھا مدینہ مرحبا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اور بھی بڑے طویل سے میسج ہیں اور جن پور سے میسج ہے سنو آقا عرض ہماری، اس کلام کا. اور زوار مدنی ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی، اس کلام کی فرمائش بھی آ گئی. اور مزید کچھ کالز دے دیجئے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. مجھے ایک نعت سننی تھی، وقار بھائی سے مجھے یہ نعت سنا دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. مزید. ماشاء اللہ خالد بھائی، آج کا جو موضوع ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی اور صبر، یقیناً ان کی صحابہ کرام کی زندگی تو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور چاہے ان کی زندگی میں صبر سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، اثار و قربانی سے متعلق ہو،
तो ये सब जो इनके जिंदगी के जो कोने हैं, एंगल्स हैं, ये हम सब के लिए बिल्कुल मशल राह है और हमें इन पे पैरवी करनी चाहिए। बाकी रहा हमारी जिंदगी में इस किस्म के जो मसाइब आते हैं, तकालीफ आती हैं, तो सब्र से मुराद यही है कि आदमी अपने ईमान पर इस्तकामत दिखाए, कोई ऐसे कलमात ना कह बैठे घबराहट के अंदर कि जहाँ उसका ईमान ही जो है वो खतरे में पड़ जाए, आजमाइश में पड़ जाए। तो जिस तरह मुबल्लिग भाई और आप लोग जो है जिस तरह ये खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कभी इसके लिए सब्र के लिए फिर क्या नमाज का सहारा लिया जाए, अल्लाह की इबादत और जिक्र अज़कार का सहारा लिया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत की जाए और अल्लाह के आगे हाथ फैलाया जाए, चोली फैलाई जाए और अल्लाह से दुआएं की जाए कि अल्लाह ताला मुश्किल घड़ी से निजात अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, बहुत मुफीद बातें हैं, बहुत सीखने को मिलता है और अपना मुस्तकबिल संवारने की बातें हमें यहाँ से दस्तयाब होती है। खालिद भाई, आपको और आपकी सब जमात को अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे, हर किस्म की आजमाइश और परेशानियों मुश्किलात से महफूज रखे और साथ साथ आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। कैप्टन हाजी मोइनुद्दीन खान अत्तारी, हत्तुंगो, जिला सांगड़। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खूब बरकत दे। बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट आपने किया, अल्लाह करीम जज़ाए खैर आपको अता फरमाए और इन सारी दुआओं को आपके हक़ में भी कबूल फरमाए, हमारे हक़ में भी कबूल करे। यकीनन जो डायमेंशंस आपने दिए सब्र इख्तियार कैसे किया जाए, उसके लिए दुरूद सलाम भी पढ़ा जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लौ भी लगाई जाए, उसे सब्र की दरख्वास्त भी की जाए। जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम मांग तो लेते हैं अल्लाह ताला से, हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, झोलियाँ फैलाते हैं, आंसू बहाते हैं और चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा कितनी मरतबा तजर्बा रहा होगा। अल्लाह करीम से सब्र की भी तौफीक मांगें और मुसीबतें आएँ तो अल्लाह करीम हमें उन पर सब्र भी नसीब फरमाए। अच्छा जी, इस पाक सिलसिले को चलाने वालों पर अपनी रहमतों का अल्लाह पाक नुज़ूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 2 कॉल्स और दे दीजिए। मुझे भला कलाम सुना दीजिए, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह जी। कलाम सुना दें, शाला वादा रवे तेरा सोना हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें दे। वकार भाई कुछ कलाम सुनाए, इंशाल्लाह फिर आगे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, खुदारा गुलामों पे ऐसी रहमत हो, नज़र के सामने गुलजार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। विछोड़े
میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ڈھلا یا رسول اللہ ہر ویلے تانگا یار دیا بیٹھی رو رو کا اٹھاواں فالا میں تے قاصد بھیجاں میٹا تھی گیا حال بیمارا یار بنا یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے او تے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تے ایویں روواں جویں بچھڑیے کونج قطاراں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ڈھلا یا رسول اللہ جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے او جے نہ ویکھاں ویکھے ایڈے بخت او ملیاں او میڈے ویکھن
تے تن میرا کنگی ہووے حضور دیواں پوش میرے دین بن جائے جتی تے میں یار دے پے مجھے سونا میں وچ راضی او میں سکھ نو چولے خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیتا قسموں سے
यूं दूर हूँ ताइब में, हरी नबवी से के सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत का फैदान हम सबको नसीब फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन और आदो वज़ाइफ पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त पैकेज मुलाज़ा करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है औराद व वज़ाइफ। इस सेगमेंट के अंदर हम वो औराद या वज़ाइफ सुनते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस में बयान हुए हैं। आज हम जो वजीफ़ा सुनेंगे ये बीमार की इयादत के लिए जब जाएं उस वक्त कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, उस वक्त क्या कहना चाहिए। एक तो बात ये याद रखिएगा कि जब भी किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाएं तो उसमें हमें हत्तल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम वक्त उसके पास गुजारें, क्योंकि आमतौर पे बाद औक़ात ऐसा होता है कि चले गए, बैठे हैं, बातें किए जा रहे हैं, अब वो हमारी वजह से परेशान हो रहा है। तो बहरहाल वैसे भी उसको ज़हनी तकलीफ से भी बचाना चाहिए। और दूसरा ये है कि ऐसी बातों से भी इज्तिनाब किया जाए जिससे उसको जो है वो तकलीफ पहुंचे। जैसा कि कोई अगर बीमार है, अब वो बीमार के पास जाके बैठ गए हैं, मिसाल के तौर पे उसके पेट में दर्द है, अब उसको जाके कहना कि हाँ आजकल तो पेट का दर्द बड़ा आम हुआ है, वो एक बंदा था थोड़े दिन पहले हमारे मोहल्ले में उसको पेट का दर्द हुआ तो अगले दिन ही मर गया। तो अब जो है ना वो बीमार के सामने जब आप इस तरह की बात करेंगे तो अब वो ना मरता भी मरेगा, वो बेचारा और टेंशन में आ जाएगा। दोबारा उसके पास ऐसे अल्फाज कहे जाएं, ऐसी बात की जाए जिससे जो है उसको हौसला मिले, तसल्ली मिले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते तो आपका अंदाज क्या था, ये भी हमें सीखने की हाजत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम उस टाइम क्या कहा करते थे, आइए हम सुनते हैं। और आज का वजीफा यही है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी मरीज की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते तो आप अपना सीधा हाथ उसकी पेशानी पर रखते और इरशाद फरमाते ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। तो ये एक तसल्ली के अल्फाज हैं, ये पेशानी पे हाथ रख के, लेकिन हर एक की पेशानी पे हाथ नहीं रखा जाएगा और हर एक पेशानी पे हाथ नहीं रखेगा। इसमें अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से और महल्ले फितना को देखते हुए जहाँ ये मुनासिब हो, जहाँ आपका रुतबा या उम्र में आप बड़े हैं और सामने वाला छोटा है और कोई महल्ले फितना भी नहीं है, वहाँ जो है वो हाथ रखा जाए, वगरना सिर्फ इतना ही कह दिया जाए ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये बात याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन आमीन। शरीया अहकाम पर अमल भी करना है और दुरुस्त तरीके के मुताबिक करना है, कहाँ करना मुनासिब रहेगा और कहाँ किस अंदाज को इख्तियार करना है। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीयत में ज़बरदस्त रहनुमाई और गाइडलाइन हमारे लिए मौजूद है। एक बात हुई थी कि मादा सब्र ये कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे कैसे इख्तियार किया जा सकता है, खुर्रम भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र वो अदीम शान नेमत है कि इसका जो हिस्सा हर एक को नहीं मिलता। वमा युलक्काहा इल्ला लदीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। जिसका नसीबा खुला हुआ है, जिसका नसीब अच्छे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही ये तौफीक पाता है कि सब्र करता है। हमें चाहिए कि इस नेमत को पाने के लिए खुद से कोशिश करें, एफर्ट करें। हम अगर ये जहन बना लें ना हमने सब्र करना है, सब्र को इख्तियार करना है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जहन बनना ही हमारे लिए आगे राहें खोल देगा। सबसे पहले ज़रूरी है सब्र को इख्तियार करने के लिए, इस मादे को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए या इसको पैदा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कि हम सब्र को पहले जहन बना लें, अल्लाह पाक से दुआ करें,
پھر اپنی ایفرٹ یہ کریں کہ اس کے فضائل کا مطالعہ کریں، خاص طور پر احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، جس کے اندر صبر کے فضائل کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ صبر کے لیے ایک بڑی پیاری چیز جو بزرگان دین کا طریقہ تھا، وہ اپنے اندر صبر کا مادہ کیسے پیدا کرتے اور صبر کو کیسے بڑھاتے تھے، تو وہ ہے کہ جو مصیبت آئی ہے نا، اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے۔ ہاں جی صحیح۔ جب بندہ اپنے سے بڑی مصیبت زدہ کو دیکھے گا تو پھر اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوگا کہ وہ سوچ پیدا ہوگی کہ انسان صبر کر لے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اس بڑی مصیبت سے بچ گیا ہوں۔ اور ایک وہ طریقہ ہے کہ جب مصیبت آئے نا تو مصیبتوں کے اندر نعمتوں کو تلاش کرے۔ یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ مصیبت آتی تو اس کے اندر دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ رب العالمین نے میرے لیے رکھی ہیں۔ بسا اوقات ایک تکلیف ہوتی ہے بظاہر انسان کو، لیکن اس تکلیف کے اندر اس کے لیے کچھ فوائد مضمر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے بچ جاتے ہیں، ان کی جانیں اس وجہ سے بچ جاتی ہیں کہ جیب میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ہاتھ لگایا جاتا، یا راستہ روکنے والوں کے نشان ہدف بننے سے وہ بچ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے آئے کہ ڈکیتی ہو گئی ہے لیکن جیب میں جو تھا وہ کچھ نہیں تھا، بس انہوں نے کہا غریب بندہ ہے، چلو ٹھیک ہے اس کو بھی دے دو، اپنے پاس سے تھوڑا سا اس کی مدد کر دو۔ یہ بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایک آزمائش انسان پر ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا جو عنصر ہے وہ ہے تکبر کا۔ انسان کے اندر جب تکبر ہوتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا، عدم برداشت والا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے بھی بندہ بے صبری کر جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے تکبر والی باتیں نکالنے کی کوشش کرے، تکبر اور تدبر والی چیزیں لے کر تدبر اور عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے۔ جب عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی تو انسان کو اس کی برکت سے بھی صبر آئی جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو صبر کا مادہ پیدا کرنے والی چیز ہے کہ معاف کرنے والی عادت ڈالے، عفو درگزر کی عادت پیدا کرے۔ قصور ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاف کر دے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے معاف کرے اور معاف ہی کرتا رہے۔ اور خاص طور پر اپنی ذات کا معاملہ ہو، اپنے آپ کا جب معاملہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ معاف کرنے کی عادت بھی انسان کے اندر صبر کے مادے کو بڑھاتی ہے۔ اور جب یہ ہم خود یہ فزیکل کوششیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین صبر عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو خوش نصیب لوگ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جن کے بارے میں فرمایا ان خوش نصیبوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد ہوا خرم بھائی، جو صبر کرے اور لوگوں کو بخش دے بے شک یہ بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ بڑی ہمت والے ہوتے ہیں وہ افراد جنہیں صبر نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صبر کرنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائی، اور جہاں بجا قرآن مجید میں اس طرح کی آیات ملیں گی۔ اور جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مصیبتیں اور ان پر جو صبر ان کا کرنا تھا، ان کی آزمائشوں پر جو انہوں نے صبر کیا، اسے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا۔ علماء نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس دینا تھا کہ وہ بھی ہمارے نیک بندے تھے، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی متقین کے پیشوا تھے، جیسے آپ رسول ہیں ویسے ہی وہ بھی رسول تھے۔ جب ان پر یہ مصیبتیں آئی ہیں انہوں نے صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کیجئے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ہمت والے لوگوں کا کام ہے یہ صبر کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول ہے، اب دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رسولوں سے زیادہ مقرب کون ہے؟ سب سے زیادہ تو اللہ کی بارگاہ میں انہی کا مقام ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صبر کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ جہاں ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا ہے، اس کا محبوب بننا ہے، تو ذرا آزمائشوں کا بھی سامنا ہوگا، اس پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ جب اتنے بلند مقام والے افراد نے، اتنے عالی شان اور بلند رتبے والے افراد اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنوں کو صبر کی تلقین فرماتا رہا، تو ہم بھی اس کے اپنے بن جائیں، یعنی اس کے اپنے ان معنوں میں کہ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آمنو کہہ کر پکارتا ہے،
یہ ایک ان کا خاص وصف ہے. ایمان والے بہت سارے ہیں لیکن کچھ کے اوصاف بیان کیے عباد الرحمن کہہ کر. کہیں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. لیکن بندوں کی نسبت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کرتا ہے وہاں عمدہ اوصاف بھی دیکھ لیں. جو جتنے اچھے اوصاف اختیار کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ قرب پانے والا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سے سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے, ہمیں بھی صبر کی توفیق دے اور اپنی دربار کا اچھا بندہ بنائے, ہمیں اپنے دربار کے مقبول بندوں کا خادم بنائے, ان کی غلامی میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اور سلسلہ دیکھنے کا بہت شکریہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و سلام شامل کرتے عرب تیری بہاروں کو سلام میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جب لے نوروں جب لے سور اور ان کے غاروں کو سلام. جب لے نوروں جب لے سور اور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000 جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000 اس بقیہ پاک کے سارے مزاروں کو سلام. وصل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے. وصل کعبہ کا نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے